تو وہ عظیم الشان مہینہ ماہ رجب کا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اولیاء کرام مسلمان دین کی نسبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کی 6 تاریخ کو 6 رجب المرجب کو ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ تو اس ماہ رجب المرجب کی 13 تاریخ کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم ولادت ہے، اور اس ماہ رجب المرجب کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس رجب المرجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ جس دن کو کائنات کی جان آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ملی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہوئی اسی مہینے کی 27ویں رجب کو۔ اسی مہینے کی 27ویں رجب کو پورے عالم اسلام کو مسلمانوں کو نماز کا تحفہ ملا، نماز کا پیغام ملا۔ تو بزرگوں، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کی روشنی میں بہت ساری اہمیتوں کا حامل ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس مہینے سے لوگوں کو مستفیض ہو جائے۔ بہت ساری احادیث ہیں جو اس مہینے کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ اس مہینے کی 15 تاریخ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے والد کا نام امام زین العابدین ہے، اور ان کے والد کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہے۔ تو بزرگوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف اگر کی جائے تو ان کی تعریف کے لیے صرف اتنا کہہ لینا کہ ہم اگر چاہیں کہ ان کی تعریف بیان کریں کہ وہ آل رسول ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد ہیں، تو بزرگوں یہی بہت بڑی بات ہے۔ بزرگوں، یہ بھی بات بتاؤں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں۔ بہت بڑی بات ہے جو پوری امت مسلمہ کا امام ہو۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کرتے ہیں۔ مسلک کے 4 امام ہیں، ان 4 اماموں میں سب سے اعلیٰ امام امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے اسی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت پوچھا جاتا ہے جب وہ آپ کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھوں کے بالیں بھویں بالکل سفید ہو چکی ہیں، اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اے امام آپ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ اے امام اعظم بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہی کہ میری عمر صرف 2 سال ہے۔ جنہوں نے سوال کیا تھا، جو سننے والے تھے، بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، شاید آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، یہاں تک کہ آپ کے بھویں سفید ہو چکی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 2 سال ہوئے، شاید آپ مذاق کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میری عمر 2 سال ہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ جو جملہ کہہ رہے کہ میری عمر 2 سال ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صرف وہ 2 سال میری زندگی ہے وہ اس نسبت سے کہ میں نے جو 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزاری، ان کی شاگردی میں گزاری، اور ان سے جو مجھے فائز حاصل ہوا، جو علم حاصل ہوا، میں اسے صرف اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے امام جعفر صادق کی زندگی کو نہ پاتا، ان کی شاگردگی کو اختیار نہیں کرتا، تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بزرگوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے بارگاہ میں اس وقت گئے تھے جب آپ فتویٰ نویسی کرتے تھے، لوگوں کو فتویٰ لکھا کرتے تھے، اس وقت اس عمر میں امام جعفر صادق کی خدمت میں گئے تھے۔ 2 سال انہوں نے گزارا، اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے امام جعفر صادق کی اگر میں ان کی زندگی ان کی خدمت نہیں پاتی تو شاید میں ہلاک ہو جاتا۔ تو بزرگوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا اعلیٰ ذات ہوگی۔ ان کی ذات ہی سے امام سفیان ثوری اور جیسے بڑے بڑے دگگج ان کے شاگردوں میں سے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، باوجود اس کے امام اعظم نے آپ کی شاگردگی اختیار کی اور وہ سارا فیض حاصل کیا۔ بزرگوں، میں آپ کو بتاؤں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بتاؤں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، وہ جنت بھیجتے تھے، اور اس کے ثبوت، اس کی دلیل بھی لوگوں نے دیکھی، اور سنہرے الفاظ میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں رہنے والا ایک شخص آتا ہے آپ کے بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے امام جعفر صادق میں اپنا ایک جو مکان ہے میں اپنا ایک مکان بیچنا چاہتا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو وہ اس گھر کو اس مکان کو میں خرید لیتا ہوں اور اس کے عوض میں تمہیں جنت میں ایک محل عالیشان دوں گا۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھتا تھا، آل رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے میں اس بات کو، اس بیع و شراء کو، اس خرید و فروخت کو میں مان لوں گا، لیکن اسے آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کاغذ لاؤ، میں لکھ کر دے دیتا ہوں۔ ایک کاغذ بنتا ہے جس کے اندر دونوں کی مہر ہوتی ہے، دونوں کا دستخط ہوتا ہے اور بات یہ لکھی جاتی ہے کہ میں نے یہ مقام امام جعفر صادق کو بیچ دیا اور امام جعفر صادق نے اس کے عوض میں ہمیں جنت میں گھر عطا کیا۔ یہ تحریر ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب حج کے دوران جاتے ہیں اس درمیان جس شخص نے اپنے مکان کو بیچا تھا اب ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ شخص انتقال کر جاتا ہے اور جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آتے ہیں ان کے جو وارثین تھے، ان کی جو اولاد تھی، ان کی نیت بدل جاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کہ گھر کے عوض میں جنت کا گھر ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے کہ نہیں ہمیں یہ وعدہ نہیں چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر کو نہیں بیچا، ہمارے والد نے گھر کو نہیں بیچا ہے، اور وہ لوگ یہ دعویٰ لے کر امام جعفر صادق کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق ہمیں وہ گھر واپس کر دیں ورنہ مجھے پیسے دیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے والد سے گھر لیا تھا، کہتے ہیں اس کے عوض میں کیا دیا تھا، کہتے ہیں اس کے عوض میں جنت میں ہم نے گھر لیا تھا۔ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے، کہتے ہیں ہاں دلیل، چلو تم قبر ہی اپنے والد سے پوچھ لو قبر پر جا کر۔ وہ لوگ ہنسنے لگتے کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبر سے آواز بھی آتی ہے، قبر کیا گواہی دے گی۔ وہ لوگ ہنستے پہ کہتے ہیں، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ تمہیں دلیل ہی لینی ہے تو قبر پر چلو۔ المختصر سارے لوگ قبر پر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر پر ایک چٹھی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس چٹھی کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو ان کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے، وہ معاہدہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گھر کے عوض میں ہم نے جنت میں رکھا دیا۔ اب دوسرے جانب اس پرچی کو پلٹی جاتی ہے تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میری اولاد، وہ قبر والے کی جانب سے لکھا ہوا ہوتا ہے میری اولاد، میرے بیٹو، امام جعفر صادق کو تم پریشان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محل عطا کیا جو محل امام جعفر صادق نے ہمیں دنیا میں کیا تھا۔ بزرگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ وعدہ جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اس شخص کو وہ تحریر لکھی ہوئی آتی ہے کہ ہمیں جنت میں وہ محل عطا ہوگا۔ تو بزرگوں امام جعفر صادق اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ ایک مسافر شخص آتا ہے اور اس کے پاس کچھ رقم ہوتی ہے، کسی وجہ سے کسی طریقے سے اس کی جو رقم ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ اب وہ شخص دیکھتا ہے کہ مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اب وہ شخص امام جعفر صادق کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے سوا میری رقم کسی نے نہیں لی ہے، لہذا میری رقم آپ ہی نے لی ہے، مجھے واپس کر دیں، میری رقم آپ ہی نے چوری کی ہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ گھر چلو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شخص گھر جاتا ہے، انہیں 2000 اشرفیاں دیتے ہیں اور دینے کے بعد وہ شخص لیتا چلے آتا ہے اور پھر کچھ تلاش کرنے کے بعد اس کی جو رقم گم ہوئی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب وہ شخص شرمندگی کے مارے پھر امام جعفر صادق کے پاس جاتا ہے کہ ہم نے بغیر کچھ کہے ہوئے، بغیر کسی ثبوت کے ہم نے اس شخص پر، امام جعفر صادق پر ہم نے تو الزام لگا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میری جو رقم گم ہوئی تھی مجھے مل گئی تھی، میں نے غلطی کے بنا پر ہم نے آپ کو چوٹ ٹھہرا دیا اور آپ نے ہمیں 2000 اشرفیاں بھی دے دی، آپ اپنے اشرفیاں لے لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آل رسول علی کے خاندان سے ہیں، ہم دینا جانتے ہیں، ہم لینا نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہم نے دے دیا، تم لے لو، تمہاری جو رقم تمہیں مل گئی وہ تمہاری رقم ہے اور جو میں نے دیا اسے تم ہدیہ سمجھ لو اور تم اسے رکھ لو۔ تو بزرگوں وہ عظیم الشان ذات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کی کنڈے کی فاتحہ 22 رجب المرجب کو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ بزرگوں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کہ امام جعفر صادق کا جو وصال ہوا وہ 15 رجب المرجب ہے اور ان کی جو اکثر لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں وہ 22 رجب المرجب کو کنڈے کے نام سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ تحقیق بتائی کہ معاملہ یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا ہے۔ تو شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں صحابہ کرام سے بغض ہے، وہ علی کو مانتے ہیں، علی کے گھر والے کو تو مانتے ہیں لیکن صحابہ کرام سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ تو 22 رجب المرجب کو جب امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو اس کی خوشی میں انہوں نے پوڑیاں اور کھیر بنائی اور بانٹنا شروع کیا اور اس دن اس کے نام انہوں نے خوشی کے طور پر منایا۔
लोग कुछ लोग ये तहकीक बयान करते हैं और कहते हैं कि यही चीज़ मशहूर हुई और लोगों ने 22 रजब मुरज्जब को उल्टे का फातिहा करना शुरू किया। बुजुर्गों, हमारा अहले सुन्नत और जमात का ये अकीदा है कि आप फातिहा किसी भी बुजुर्ग का किसी भी दिन किसी भी तारीख में कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पकड़ वाली बात नहीं। आप जब चाहें आप इमाम जाफर सादिक का की फातिहा रमज़ान में, शव्वाल में कभी भी या किसी भी बुजुर्ग का दिन का कर सकते हैं, कोई पकड़ नहीं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये वही वजह है कि इनका विसाल 15 रजब मुरज्जब है और 22 रजब मुरज्जब को की जाती है। तो जो लोग इमाम जाफर सादिक का फातिहा करते हैं तो चाहिए तो यही था कि उनके यौम विसाल में करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने 22 रजब मुरज्जब ही को करते हैं फिर भी इसके अंदर कोई कमी कोई मुज़ाहिदे की बात नहीं, चूँकि हम और आप जो भी करते हैं वो सिर्फ उनके फैज़ान हासिल करने के लिए उनसे मोहब्बत के बिना पर फातिहा खानी करते हैं। तो जहाँ इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेते हैं वहीं हमें और आपको चाहिए कि इमाम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी उसमें शामिल कर लें ताकि उनका भी यौम विसाल उस दिन मना लिया जाए। लेकिन बुजुर्गों, जो हमारे अंदर कमी और वो कमी ये है कि लोग ये कहते हैं कि शायद पूड़ी और खीर बनाई जाए तभी होगी, अगर पूड़ी और खीर ना बनाया जाए तो उनके इमाम जाफर सादिक का फातिहा नहीं होगा। बुजुर्गों, शरीयत इस्लामिया में ऐसी कोई कैद नहीं बल्कि फातिहा खानी करना ना ही फर्ज ना ही वाजिब ऐसी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि जिससे आपके ईमान और अक़ीदे पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ही आपके अमाल पर कोई फ़र्क पड़ते हैं। आपको मोहब्बत है तो आप ज़रूर करें और आपको उनका फैज़ान इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। किसी भी बुजुर्गान दिन औलिया कराम का फातिहा खानी करते उनका फैज़ान मिलता है, लेकिन गलत अक़ीदे रखकर कोई भी हलाल चीज़ पर आप फातिहा खानी करें तो इंशाअल्लाह उसका फैज़ आपको ज़रूर मिलता है। तो ये गलत अक़ीदे रखना कि मिट्टी के बर्तन हो तभी होगा, तो ये अक़ीदे रखना की चीज़ें गलत है। हमें इन गलत अक़ीदों से अपने आप को बचाना होगा और औलिया कराम की सच्ची मोहब्बत, उनकी जो ज़िंदगी है, जो असली चीज़ है, उस ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में अपनानी पड़ेगी, तभी हमें उनका फैज़ान मिलेगा।